آج میں اطباف ابرک صاحب کی ایک غزل لے کر حاضر ہوں۔ نام بڑا مشکل ہے شاعر کا، لیکن شاعری ذرا آسان زبان میں کرتا ہی، تو آج ان کی غزل لے کر کے آیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ رہتا ہے ساتھ ساتھ وہ جانے کے بعد بھی، رہتا ہے ساتھ ساتھ وہ جانے کے بعد بھی، ملبہ وہیں پڑا ہے اٹھانے کے بعد بھی۔ اس کے جاتے ہی جو میرے عشق کی جو عمارت تھی وہ تو اب ملبے میں ڈھیر ہو چکی ہے، تو ملبہ کو تو اب اٹھایا جا رہا نا، لیکن اٹھانے کے بعد بھی وہ ملبہ وہیں کچھ نہ کچھ حصہ اس کا باقی رہ گیا ہے۔ تو رہتا ہے ساتھ ساتھ، حالانکہ وہ میری زندگی میں آیا، میری زندگی بن گیا، میری سانسیں بن گیا، وہ چلا گیا پھر میری زندگی سے، لیکن اب بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہی ہے، کہیں گیا نہیں ہے۔ رہتا ہے ساتھ ساتھ وہ جانے کے بعد بھی، ملبہ وہیں پڑا ہے اٹھانے کے بعد بھی، سمجھے تھے ہم کہ آخری دشواریاں ہیں یہ، ایک اور تھا زمانہ زمانے کے بعد بھی۔ مجھے لگا تھا کہ جو بھی دشواریاں ہیں میری زندگی میں وہ بس آخری ہے، یہ ختم ہو جائیں گی، زندگی بھر بس اسی امید پر چلتے رہے، اب کہ صحرا پار کر لے تو سمندر آئے گا۔ اسی آسرے پر ہم چلتے رہے کہ بس یہ صحرا پار ہوا اور پھر سمندر ہے، اسی آسرے میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ دشواریاں جو تھی جہاں ختم ہوئی پھر وہاں سے نئی دشواریاں شروع ہوئی، یہ زندگی کا سلسلہ ہے۔ سمجھے تھے ہم کہ آخری دشواریاں ہیں یہ، شاید ان کا آخری ہو یہ ستم، ہر ستم یہ سوچ کر ہم سہ گئے، تو سمجھے تھے ہم کہ آخری دشواریاں ہیں یہ، ایک اور تھا زمانہ زمانے کے بعد بھی۔ ایک زمانہ دشواریوں کا گزرا، اس کے بعد پھر ایک اور زمانہ آیا، وہ بھی دشواریوں بھرا تھا، ایک اور تھا زمانہ زمانے کے بعد بھی۔ کر ہجر میں شمار اسے وصل میں نہ لکھ، آیا نہ اب کی بار وہ آنے کے بعد بھی۔ صنم میرا اپنا وعدہ تو نبھایا، آ تو گیا، وصل کی خاطر آ تو گیا ہمارے پاس، لیکن اس کا دل، اس کا دماغ، اس کا ذہن کہیں اور تھا، وہ میرے ساتھ نہیں تھا، جس میں یہاں تھا لیکن وہ کہیں اور تھا۔ تو ایسے وصل کے لمحے کو وصل میں لکھنا بیکار ہے، وصل میں شمار مت کرنا، اسے ہجر ہی میں لکھنا۔ کر ہجر میں شمار اسے وصل میں نہ لکھ، آیا نہ اب کی بار وہ آنے کے بعد بھی۔ حالانکہ وہ آیا لیکن آنے کے بعد بھی وہ کہیں اور کا ہو کر کے رہ گیا، ہمارے پاس پورا کا پورا نہیں آیا، وہ آیا نہ اب کی بار وہ آنے کے بعد بھی۔ مجھ سے بھی زیادہ حافظہ ہے مبتلا میرا، پڑھتا ہے تیرے خط یہ جلانے کے بعد بھی۔ ترک تعلق کے بعد میں نے کیا کیا، تمہارے جتنے خط محبت نامے جتنے تھے نا میں نے سب کو جلا، لیکن وہ جو خط میں اتنی بار ایک ایک خط میں کتنی بار پڑھتا تھا، ہزاروں بار پڑھتا تھا، وہ سارے کے سارے حرف، وہ ساری کی ساری تحریریں جو ہے وہ میرے ذہن میں، میرے حافظے میں نقش ہو کر کے رہ گئیں وہ تحریریں۔ تو خط کو جلانے کے بعد کیا ہوتا، وہ تحریریں تو مجھے جوں کہ توں یاد ہے، میں چاہوں تو ابھی میں سنا سکتا ہوں، حالانکہ وہ خط کوئی جلائے ہوئے زمانہ ہو گیا، لیکن وہ تحریریں نہیں مٹ رہی ہیں ہمارے حافظے سے۔ مجھ سے بھی زیادہ حافظہ ہے مبتلا میرا، میں جس قدر مبتلا ہوں یہ یاد ماضی میں، یاد محبوب میں جس طرح مبتلا ہوں نا، مجھ سے زیادہ میرا حافظہ مبتلا ہے، اس کی جان پہ بنائی ہے۔ مجھ سے بھی زیادہ حافظہ ہے مبتلا میرا، پڑھتا ہے تیرا خط یہ جلانے کے بعد بھی۔ یوں کار عشق فرق ہے کار جہان سے، بڑھتا ہے بوجھ اور گھٹانے کے بعد بھی۔ عشق کا جو کام ہے وہ اور جو دنیا کا کام ہے وہ، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، تو لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے کہ اگر آپ دنیا کا کام سمیٹتے جاتے ہیں تو ایک ایک کر کے کام ختم ہوتا جاتا ہے، بوجھ کم ہوتا جاتا ہے، لیکن عشق کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے ہی آپ اسے گھٹاتے ہیں یا اس سے ترک تعلق کرتے ہیں نا، یہ جنون، یہ بوجھ اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یوں کار عشق فرق ہے کار جہان سے، بڑھتا ہے بوجھ اور گھٹانے کے بعد بھی۔ شاید رواج ہی نہیں ابرک یہاں رہا، رسوا ہوں کیوں وگرنہ نبھانے کے بعد بھی۔ یہ زمانے کا شاید چلن نہیں ہے، یہ یہاں یہی دستور، یہی رسم ہے کہ یہاں جو نبھاتا ہے نا عشق میں وہ بھی رسوا ہوتا ہے، جو نہیں نبھاتا وہ تو خیر بے وفا کہلا کر کے وہ تو رسوا ہوتا ہی ہے، لیکن جو نبھاتا ہے نا اسے بھی رسوا کیا جاتا ہے۔ شاید رواج ہی نہیں اب تک یہاں رہا، اب یہ رواج ہی نہیں رہا کہ نبھانے والے کی قدر کی جائے، اسے محبت والا کہا جائے۔ شاید رواج ہی نہیں اب تک یہاں رہا، رسوا ہوں کیوں وگرنہ نبھانے کے بعد بھی، ورنہ میں نبھانے کے بعد بھی میں رسوا کیوں ہو رہا ہوں، رسوا ہوں کیوں وگرنہ نبھانے کے بعد بھی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اطباف ابرک صاحب کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا، ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔